بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے بھاگیں، میرا کہنا مانیں، میری عزت کریں، اور میں جو بھی حکم لگاؤں وہ میرے حکم کا غلام ہو جائے اور میرا کہنا مانیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے سے آپ کی سخت پریشانی مصیبت ختم ہو جائے گی، قسمت کا بند تالا کھل جائے گا، اور آپ کسی کو بھی حکم لگائیں گے وہ آپ کے حکم کا غلام ہو کر آپ کا کہنا ماننا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہے، وہ بات آپ کی جائز اور نیک ہونے چاہیے، تو پھر آپ اس وظیفے کو کسی بھی ڈر کے بغیر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر کام انشاءاللہ آپ کا منٹوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص آپ کے حکم کا غلام ہو جائے گا، آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا۔ آپ نے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ادا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے سجدے میں جا کر 41 دن تک اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہر شخص آپ کا غلام ہو جائے گا، اور آپ کسی سے بھی اپنی بات کہیں گی تو وہ انشاءاللہ آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا، اور وہ آپ کے حکم کا غلام ہو جائے گا۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں وظیفہ بتانے سے پہلے۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں اللہ اکبر لکھ دیجئے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی، اور جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ صرف آپ نے پہلے دن ہی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، پھر آپ نے اگلے دن روزانہ 40 دن تک نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پہلے دن ہی آپ نے صرف جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پہلے دن ہی اپنے سامنے 2 الائچی کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے سب سے پہلے اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کر کے، اپنے لباس کو پاک کر کے، پھر آپ نے وظیفے کی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے پہلے دن 2 الائچی کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں، پھر آپ نے نماز مغرب کو ادا کرنا ہے۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اسی جگہ پر قیام کر کے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ہمارے آخری پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اور جب آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیا تو پھر آپ نے فوراً ہی سجدہ ریز ہو کر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے تو آپ نے دونوں الائچی کے ٹکڑے کو اپنے منہ پر ڈال لینا ہے، اور پھر آپ نے سجدہ ریز ہو کر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے مقصد کا تعین باندھ دینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس شخص کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور اس شخص سے جو آپ نے بات اپنی منوانی ہے وہ بھی اپنے ذہن و گمان پر باندھ کر اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ادا کرنی ہے، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ہی۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا تلفظ غلط ہو کر آپ کے وظیفے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ آپ نے آہستہ آہستہ کر کے سورہ فاتحہ کو ادا کر لینا ہے 21 مرتبہ ہی، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 21 مرتبہ ہی یا اللہ کو پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے اپنے معاملات بیان فرمانے ہیں، آپ نے کسی سے اپنی بات بھی سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ لگاتار آپ نے اس وظیفے کو 41 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر ہی آپ کی دلی مراد، آپ کی دلی حاجات پوری ہو جائے گی، اور آپ جس سے اپنا کہنا منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے حکم کا غلام ہو جائے گا، اور اس کا دل پتھر دل تھا وہ موم ہو جائے گا۔ اور آپ ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں، جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے 2 عدد الائچی کے دانے اپنے منہ مبارک پر ڈال کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے وہ 2 عدد الائچی کے دانے پھر بھی آپ کے منہ پر ہونے چاہیے۔ جب آپ دعا کو ختم کر لیں تو وہ آپ نے الائچی کے دانے اپنے اندر کھا لینے ہیں، یہاں پر ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلے دن ہی آپ نے صرف الائچی کا استعمال کرنا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اور لگاتار 40 دن تک آپ نے پھر الائچی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔